بقرہ کی دوسرے سپارے کی آیت نمبر 188 کے بعد یسألونک عن الأہلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ يسألونك عن الأهلة، يسألونك آپ سے پوچھتے ہیں عن الأهلة، نئے چاند کے بارے میں، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، قل آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت، یہ تو پیمانہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا موسم معلوم کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاند جو ہے یہ تو لوگوں کے لیے وقت کا پیمانہ ہے، وقت کو جانچنے کا پیمانہ ہے، اور حج کا سیزن معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ پوچھتے تھے کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، سورج کیوں نہیں گھٹتا بڑھتا؟ دراصل یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اس کرۂ ارضی پر روشنی کے دو ہی ذرائع ہیں، روشنی کے دو سورسز ہیں، چاند اور سورج۔ سورج ہمیشہ ایک حیت اور ایک حالت میں رہتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور اس کے برخلاف چاند بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ شروع میں کیوں چھوٹا ہے، پھر کیوں بڑھتا ہے، پھر ایک دم پورا گول کیوں ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سے، قل اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت، یہ تو اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے جبکہ سورج کی جسامت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں کون سی حکمت کار فرما ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی حکمت بیان فرمائی اور اس کے فوائد بیان فرمائے کہ اس عمل سے اوقات متعین ہوتے ہیں، دن، ہفتہ، مہینے، سال کا حساب ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے پھر اس بات کو سمجھے کہ سوال یہ تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیجیے، دیکھیں ہلال، یہ اہلہ، ہلال کیا؟ ہلال پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں، وہ حجم میں چھوٹا ہوتا ہے، جب یہی چاند بڑھنے لگتا ہے تو اس کا نام قمر ہو جاتا ہے، اور جب 14ویں کو یہ چاند پورا ہو جاتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں، اور جب آخر میں یہی چاند ڈوب جاتا ہے تو اس کو محاق کہا جاتا ہے۔ تو چاند کے لیے 4 الفاظ کم و بیش استعمال ہوئے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جواب نہیں دیا، حضور سے کہا اس بات کا جواب نہ دیں، تم کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ سوال جو انہوں نے کیا اس کا وہ جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جو کارآمد اور مفید جواب تھا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دی، یہ بات بتا دی کہ یہ چاند جو ہے اس سے وقت، اسی چاند کے آنے اور جانے سے دن اور رات بنتے ہیں، اور دن اور رات کے بننے سے ہفتے اور مہینے اور سال بنتے ہیں،
اور اسی چاند کے آنے جانے سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ حج کا موسم کب آیا۔ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کا جواب irrelevant تھا، ضروری نہیں تھا کہ اس بات کی ان کو وضاحت کی جائے، ان کم عقلوں کو اور نادانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر لوگ غیر ضروری بعض اوقات سوالات کریں تو ان سوال کی تفصیل میں، ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو خاموش رہیں یا کوئی اور حکمت سے لبریز جواب دے دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ یہ پوچھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی، کہ اس کے اندر ہاتھی بھی آ گیا، شیر بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، لوگ بھی آ گیا، سب کچھ آ گئے، ساری مخلوق آ گئی۔ اچھا، اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے، بتائیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ اس سوال سے کس کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ اگر یہ مجھے پتہ چل جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی، سفینہ نوح، اس کی لمبائی چوڑائی یہ تھی، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، کام کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور صرف 40 یا 60 یا 70 افراد نے اسلام قبول کیا 950 سال کی تبلیغ میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ بحیثیت کافر زمین کے اوپر اور چلیں پھریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ ہے کام کی بات۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے یہ ہیٹنگ جو ہے یہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بہرحال اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پتہ چلا جائے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ پیمانہ اوقات ہے لوگوں کے لیے اور حج کا سیزن معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ کہ جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازے کے ذریعے آیا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیتا تھا تو جب اپنے گھر سے نکلتا اور گھر میں جب واپس آنا ہوتا تو دروازے سے واپس نہیں آتے تھے، دروازے سے آتے نہیں تھے کسی بھی کام کے لیے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ دیوار پھلانگ کے یا کھڑکی میں سے پیچھے سے آتے تھے، اور دروازے سے گھر، احرام کی حالت میں دروازے سے گھر کے اندر داخل ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ احرام باندھا ہے، گھر سے باہر نکل گئے، اب واپس گھر کے اندر آ رہے ہیں تو گھر کی دیوار یا پھلانگ کے اوپر سے آتے تھے۔ اب یہ بات تو اچھی معلوم نہیں، اور وہ اس بات کو تقوی کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اس بات کے اندر بہت تقوی ہے۔ اب آپ یہ بات بتائیے کہ اگر ایک آدمی
شوہر ہے مثال کے طور پہ، وہ گھر سے گیا ہے، اب چھت سے اوپر آ رہا ہے، تو وہ گھر کا شوہر معلوم دے گا یا چور معلوم دے گا؟ تو چور اور شوہر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. بھائی دیوار پھلانگ کے کون آتا ہے؟ گھر کا آدمی دیوار کے اوپر چھلانگ لگا کے آئے گا یا چور آئے گا دیوار سے؟ تو چور آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ دیوار کے اوپر سے آنے کو یا کھڑکی میں سے پیچھے سے آنے کو نیکی کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بہت اچھائی، بہت نیکی والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پیچھے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو، ولکن البر من اتقى، نیکی کا کام یہ ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو اور سارے کام صحیح چلتے ہو جائیں، سارے کام صحیح ہوں. یہ ہے نیکی کا کام. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں کے اندر دروازوں سے داخل ہوا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو مسلمانوں کے اوپر کفار نے بڑے ظلم کیے، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ہر طریقے سے ٹارچر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی یعنی سزائیں کاٹی. حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خبیب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار اور یاسر کے ساتھ کیا ہوا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ہوا. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے. ان کو کیسے مارا گیا آپ کے علم میں ہے؟ حضرت سمیہ عورت کمزور، اسلام کی پہلی شہید خاتون، ایک ٹانگ ان کی اونٹ کے ایک پاؤں میں باندھی، دوسری ٹانگ اونٹ کے دوسرے اونٹ کے پاؤں میں باندھی، دو اونٹوں میں، اور ایک اونٹ کو ادھر بھگایا سیدھے ہاتھ کی طرف، رائٹ سائڈ کی طرف، دوسرے اونٹ کو الٹی سائڈ کی طرف. ان کا بدن، جسم بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گئے، دو حصوں کے اندر جسم. لیکن مکہ میں یہ صرف ایک مثال ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بیک، پیٹ، کمر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، بڑے لہیم شہیم مضبوط تگڑے آدمی تھے. ان کا مالک ماسٹر جب ان کو آگ جلا کے اور اس کے اوپر انگاروں کے اوپر دہتے کوئلے کے اوپر لٹاتا تھا تو ان کی چربی جو ہے وہ پگھل کے اس کوئلے کو بجھاتی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ احد 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 کر کہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں. کبھی کبھی صحابہ جب رونا چاہتے تھے ان کے ساتھی تو حضرت بلال سے کہتے تھے سیدنا بلال کمر پہ سے ذرا کپڑا تو ہٹا دو، کہنے تمہیں تکلیف ہوگی. وہ کمر سے ان کے کمر کے اندر گڈھے پڑ گئے تھے، اور صحابہ ان کی اس کمر کو دیکھ کے، ان کے ظلم کو دیکھ کے، ان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا روتے تھے. تو اس وقت یہ حکم تھا مار کھاؤ، تکلیفیں برداشت کرو، اذیت برداشت کرو، کچھ کہنا نہیں ہے. جب اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے روانہ ہو گئے، مسلمانوں کے اندر طاقت آئی. اب جب ان کے ساتھ شرارتیں کرنے لگے کافر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے اپنے اپنے مقامات پہ آئے گی. وَقَاتِلُوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑے صرف اس کے ساتھ لڑو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں یہ حکم آ گیا کہ اب لڑ سکتے ہو، لیکن لڑنا، لڑائی یعنی جہاد، اس کی دو قسمیں ہیں. ویسے تو کئی اور بھی قسمیں ہیں، ابھی میں ذکر کروں گا.
لیکن جو جہاد فائٹنگ والا، لڑائی والا، مرنے مارنے والا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اقدامی جہاد، یعنی جارحیت والا، ظلم والا، کہ جو سامنے آئے اس کو برباد کر دو، چاہے عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اور تم سے لڑ رہے ہوں یا نہ لڑ رہے ہوں، سب چیز تباہ و برباد کر دو. کھیتیوں کو جلا دو، درختوں کو جلا دو، اکھاڑ دو، کھیتیاں کھلیان برباد کر دو، پانی کے ذخیرے جو ہیں اس کے اندر زہر ڈال دو، تاکہ جو یہ حرام ہے. اس کو کہتے ہیں اقدامی لڑائی، جارحیت والی. اسلام کہتا ہے یہ لڑائی نہیں. کون سی؟ دفاعی لڑائی، ڈیفینسو، مدافعانہ. ہاں اگر کوئی تم سے لڑ رہا ہے، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو برباد کرنے کے چکر میں ہے، تمہیں نقصان پہنچانے، اس کے ساتھ لڑائی کرو. حضور نے فرمایا، دیکھو جب حضور لوگوں کو ایکسپیڈیشن پہ بھیجتے تو کیا کہتے؟ دیکھو کمزوروں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں کو نہ مارنا، ان کو ذلیل نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، اور وہ جوان جو تم سے لڑ نہ رہے ہوں بلکہ الگ ہوں ان کو بھی ہاتھ نہ لگانا، کھیتیوں کو، کھیت کھلیان برباد نہ کرنا. یہ گندم کا، چاول کا اور یہ کھانے پینے کی چیزیں، ان کا ذخیرہ کہیں ہو اس کو آگ نہ لگانا اور اس کو نہ لوٹنا، درختوں کو نہ کاٹنا. اب پیچھے رہ کیا گیا؟ صرف ان سے لڑنا جو آمنے سامنے آ کے تم سے لڑ رہا ہے. اسلام صرف اس لڑائی کی اجازت دیتا ہے. ظاہر ہے ایک آدمی اگر کسی کا مال لینا چاہے تو وہ تو بچاؤ کرے گا، کسی کی جان لینا چاہے تو بچاؤ کی اجازت ہے. کسی کی عزت آبرو پہ، کسی کے مکان پہ قبضے، جگہ پہ، ملک پہ قبضے کی اگر ہو تو ظاہر ہے مسلمان کو تو پھر ڈیفنس اپنا کرنا ہے. اتنی اجازت ہے. یہ ہے جو آج کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ لڑائی بھڑائی والا مذہب ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اپنے طور پر زیادتی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے. لیکن قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں مارنا، یہ خراب نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، گھر کو نہ جلانا، کھیتی نہ جلانا، جو بھی. اتنے اچھے اور اتنے خوبصورت مذہب کے اوپر چل ہے مذہب ہمارا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چلانے والے، اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. لیڈر ہی نہیں ہے. جو قائد ہوتا ہے، جو لے کے چلتا ہے، ہر شخص تو مال بنانے میں لگا ہوا ہے. ساری اسلامی دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں. اسی لیے جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا ایزی کیچ کر رہی، نشانہ بنا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک اور قرآن مجید کی یہ تعلیمات جو ہیں یہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو، خدا کے بندو، قرآن زندوں کی کتاب ہے، زندوں کے لیے ہے. ہم نے قرآن کو کیا کیا؟ مردوں کی کتاب بنا دی. ہاں جی، ابا کا انتقال ہو گیا، پھوپھی مر گئی، چاچی کا انتقال ہو گیا، ہاں جی 2 روپے کا قرآن پڑھ لو. قرآن تو مردوں کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا یہ تو الگ بات ہے، لیکن زندوں کے لیے ضرور آیا تھا اور آیا ہے. اور حضور نے زندوں کو ہی یہ پڑھایا، اور جو مردہ تھے، بظاہر زندہ تھے لیکن فی الحقیقت مردہ تھے، جاہلیت کے زمانے کے لوگ، مشرکین مکہ، ان کو اسی قرآن کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان کے دلوں کو، ان کے دماغ کو زندہ کیا تھا. دیکھو کتنی، جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیسا کیسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے.
قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، تم ان کو مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ بھائی اگر مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے جب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو جہاں تم ان کو پاؤ اب تم ان کو مار سکتے ہو، جب لڑائی آمنے سامنے ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی تو تمہیں مجبور کر دیا، تمہارے گھروں سے، تمہارے علاقے سے، مکے سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تھا۔ مکہ حضور کو بڑا پیارا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، حالانکہ ہجرت فرض تھی، فرض کام کی ادائیگی کر رہے تھے، اور آپ پیچھے مڑ مڑ کے بار بار بیت اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اللہ کے گھر کو مخاطب کر کے، کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، بیت اللہ تو مجھے اتنا عزیز اور تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ اگر یہ کفار اور یہ مشرکین مجھے مجبور نہ کر دیتے، مجھے اس طرح یہاں سے نہ نکالتے، تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ کعبۃ اللہ چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ یہی تمام صحابہ کا حال تھا۔ صحابی کو روک لیا اور کہا تم نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا جانا تو مجھے ہے، میرا مال جو ہے اور مکان جو ہے سب قبضہ کر لے لو تم۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کے مال و اسباب سے قبضہ کر لیا، اور ان کو کہا جی اب تم روانہ ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے انہوں نے بھی تم کو نکالا تھا، تم بھی اگر چاہو تو ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کو مکہ سے نکال سکتے ہو۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، سورہ توبہ میں آیا کہ مکے اور مدینے میں اب کسی مشرک یا کافر کو رہنے کی اجازت نہیں، داخل نہیں ہو سکتے۔ باقی اور جگہ یہ حرم پاک ہے، وہ حرم مکی ہے، یہ حرم مدنی ہے، ان جگہوں کے اوپر حرمین شریفین، ان دونوں مقدس مقامات کے اوپر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ شدید بات ہے۔ یعنی قتل، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کسی کی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، مسلمان کو نہیں کہا، کسی بھی جان کو، کوئی بھی تھا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن تھا تو اللہ کا بندہ، ناحق اگر کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک یہ خون اللہ کے نزدیک اتنا قابل احترام ہے مسلمان کا، انسان کا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
جس نے ایک کی جان بچائی اس نے گویا ساری عالم انسانیت کی جان بچا دی۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان ہو یا انسان ہو، اس کا خون کتے اور بلے اور گدھے اور گھوڑے سے بھی سستا ہو گیا، گائے اور بیل اور بھیڑ بکری سے بھی زیادہ سستا ہو گیا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ شدید بات ہے۔ فتنے کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا، بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ اس میں داخل ہونے سے روک دینا، یہ بھی فتنے کی بات ہے۔ اور کسی کی جان مال ہجرت پہ مجبور کر دینا، جان مال جانوں سے کھیلنا، اموال پہ قبضہ کر لینا، یہ سارے فتنے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی رسومات کے اوپر اور رسومات کی اس حد تک تابع داری کرنا اور اس پہ اتنا چلنا کہ سنت پیچھے رہ جائیں اور رسم آگے بڑھ جائے، یہ بھی فتنے والی بات ہے کہ سنت کو چھوڑ کے بدعت اور رسومات کا سلسلہ اور طریقہ جاری کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں فتنے میں آتی ہیں۔ فتنے کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے نہ لڑنا، عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے نزدیک، مسجد حرام بیت اللہ، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام کے پاس مت لڑنا۔ جب سے اللہ نے کائنات، یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے، اور اس نے اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے کو، مکہ مکرمہ کو احترام والا اور محترم بنا دیا۔ یہاں تک کہ یہاں کے درخت کاٹنا، جو گھاس خود بخود جو گھاس اگ جاتی ہے، اس گھاس کو بھی کاٹنا منع فرمایا۔ یہاں کے جانوروں کو بھی ایذا نہیں دی جا سکتی، شکار کو شکار کرنا دور کی بات، چھیڑ چھاڑ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ بلی کتا گزر کے جا رہا ہے، جیسے ہم اپنے یہاں ایک پتھر مار دیا اور اس کو ثواب سمجھ لیا، یہاں اس کو ڈرا بھی نہیں سکتے۔ فرمایا یہ سب چیزیں بالکل ناجائز ہیں، یہاں لڑنا تو بالکل حرام ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی تمہارے ساتھ لڑائی کرے تو تم کم از کم اپنا ڈیفنس یہاں کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو اس وقت تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ آپ سے لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ایسا لڑیں کہ اللہ کا دین خالص ہو جائے اور اللہ کا دین کا نظام آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ بعد آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالمین کے ساتھ۔ بھائی مسلمانوں کو بھی تو ان کفار نے اور مشرکین نے بہت تنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر جم کے ڈٹ کے لڑو، پھر پیٹھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں، نہ لڑیں، رک جائیں، تو تم بھی رک جاؤ، تم بھی نہ لڑو ان کے ساتھ۔ فلا عدوان الا علی الظالمین، نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں کے ساتھ۔ اگر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر انہوں نے اتنا ظلم کیا، اگر تم نے دو چار کو زیادہ ٹھوک پیٹ دیا کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
اللہ اکبر. آگے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یعنی برابری کی یہی صورت ہوگی. 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت محترم ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور یہ مہینے یہ ابھی سے نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر اور بعد تک آنے والے وقتوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار پائے تھے. یعنی ان مہینوں کے احترام کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے. تو اسلام نے بھی اس بات کو جاری رکھا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم ان اور مہینوں میں بھی جنگ کر سکتے ہو، یا ان مہینوں کو یہ چلے آ رہے ہیں کفار کے زمانے سے، کفار نے ان کے اوپر عمل کیا تھا تو لہذا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک اچھا دستور تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا. اب یہ بات یہاں کیوں کی جا رہی ہے؟ انہی محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ یعنی ذی القعدہ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا. اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے جو اس کا مناسب موقع ہے وہاں پر کی جائے گی، لیکن کچھ تھوڑی سی بات یہاں سن لیجئے کہ ذی القعدہ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے ضمن میں، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ روانہ ہوئے. 1400 صحابہ کو، 1400 اپنے ساتھیوں کو لے کے آپ عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے. جب آپ مکے کے نزدیک حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا. حالانکہ قربانی کے جانور آپ کے ہمراہ تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کے جانوروں کی نشانی اور موجود ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، کوئی اور ہمارا مطلب نہیں ہے، ہم عمرہ ادا کریں گے اور اللہ کی نظر کریں گے یہ قربانی کے جانور، اور اس کا جو ہے گوشت کھلائیں گے اور عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے. ان تمام صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھے ہوئے تھے، مگر مشرکین نے عمرے کی ادائیگی سے روک دیا، اور بالآخر ایک معاہدہ صلح کا لکھا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، انہیں آئندہ سال اجازت ہوگی، اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال پھر آئیں. اب عمرے کے لیے احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے. صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے وہ اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا آپ کا خواب غلط ہو گیا؟ جو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، سر کے بال کٹوا رہے ہیں. صحابہ کی وہ تو مشتاق تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے، یہ حسرت پوری نہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ فکر نہ کرو، خواب بالکل سچا تھا، عمرہ کریں گے اور ضرور کریں گے، کیونکہ خواب میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ کب کریں گے، اس سال کریں گے یا اگلے سال کریں گے. چلو اس سال نہ صحیح، اگلے سال صحیح. اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 7 ہجری کو عمرے کی غرض سے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمرہ عمرۃ القضاء کہلاتا ہے، یعنی جو عمرے کی نیت سے آئے تھے، روک دیے گئے، اب واپس آئے اس کی قضا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اگر یہ خلاف ورزی کریں،
آپ پہلے تو لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کا ارادہ صرف یہ تھا کہ جانور ذبح کریں گے ہدیے کے، اور عمرہ ادا کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اب اگر یہ آپ کو روکیں تو اب آپ ان کے ساتھ اور معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ مہینہ ذی القعدہ کا ہے، پہلے بھی پچھلے سال جب آپ سن 6 ہجری میں آئے تھے تو ذی القعدہ کا ہی مہینہ تھا، اب آپ دوبارہ آ رہے ہیں، مہینہ محترم ہے، لیکن چونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہیں تو اب آپ بھی ان محترم مہینے کا خیال نہ کریں، لڑیں۔ کب تک برداشت کریں گے؟ ایک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، قصاص ہے۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، مثال کے طور پر کسی نے تمہیں 1 تھپڑ مارا، اب آپ جواب میں اس کو 3 تھپڑ نہیں مار سکتے، یہ نہیں کر سکتے کہ جواب میں اس کے خاندان کو قتل کر دیں۔ یہ جنگ کے بارے میں جو مذہب یعنی جنگ کے بارے میں ایسی بات بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی۔ آگے نہیں بڑھو گے، اگر آگے بڑھ گئے تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا، اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب کوئی شخص یہ کہے میں نے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، زکوٰۃ اللہ نے میرے اوپر واجب اور فرض کی تھی، میں نے زکوٰۃ ادا کی، کر دی، پوری ادا کی، کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے یہاں ہم سب کا دماغ درست کیا اور کہا بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دی اور بس ختم، اب اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، محروم ڈپرائیوڈ لوگ جو ہیں اور سائل جو ہیں، ان کا ان کے مالداروں کے مالوں پر اور بھی حق ہے، خالی زکوٰۃ دے کے جانے، وہ تو فرض اور واجب تھی، وہ تو ادا ہو گئی۔ محض زکوٰۃ ادا کرنے سے مالی حقوق ادا نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی مال میں حق ہوتا ہے غریبوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بھی خرچ کرو۔ زکوٰۃ دے دی، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم کر سکتے ہو دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں دو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. حج اور عمرے کی نیت اگر کر لی ہے تو اس کو پورا کرو. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں اگر حج اور عمرے کر لیے ہیں تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو تمہیں میسر آئے، من الہدی، قربانی کے لیے، تو اس کی قربانی کر دو. یعنی سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو روک دیا گیا تھا. اب کسی وجہ سے حاجی جا نہیں سک رہا ہے، یا روک دیا گیا، یا کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے اور احرام بنا ہوا ہے اور حج کے لیے جانا ہے، اب کیا کرے؟ جو اپنے اختیار میں تھا وہ کر لیا، آگے جا نہیں سکتا، یا راستے بند ہو گئے، یا جانے نہیں دیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو تمہیں میسر قربانی آ سکے، من الہدی، جو قربانی میسر آ سکے وہ تم کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. مثلا ایک شخص نے حج یا احرام عمرے کا احرام باندھا تو اب اس کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تو بھی اس کو قربانی کرنی ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے، پیسے دے دے، اور اس کو تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے. اور جب تک اس کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی قربانی ہو چکی ہوگی تو اس وقت تک سر نہ منڈوائے. ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، جو حج و عمرے سے رکنے کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم میں سے کوئی اپنا سر نہ منڈوائے یہاں تک کہ وہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. اور جب اس بات کا اندازہ ہو جائے یا اطلاع مل جائے یا اندازہ ہو جائے کہ اب اس نے قربانی کر دی ہوگی اس کے بہاف پہ، تو وہ اپنا سر، جیسے حاجی منڈواتا ہے، بال کٹواتا ہے، تو وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو مگر اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، او بِهِ أَلَمْ مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ، تو پھر وہ سر منڈوا سکتا ہے، پہلے ہی منڈوا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اسی قسم کی صورتحال تھی. ایک صحابی کو دیکھا، سر میں ان کے بڑی تکلیف تھی، وہ اس وقت تک انتظار کر نہیں سکتے تھے، اگر کرتے تو بڑی تکلیف میں سے جوئیں سر میں سے ان کی گر رہی تھی، خارش کی سی کیفیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنا سر فوری مڑا دیں، یعنی بال کٹوا دیں تاکہ آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے. لیکن اس صورت میں یہ ادا کرنا پڑے گا، یا تو روزے رکھے، یا صدقہ دے، یا کوئی قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو فائدہ اٹھائے
حج کے ساتھ عمرہ ملا کر اور جو میسر ہو اس کو وہ اس کی قربانی دے. فمن لم یجد، اور اگر وہ نہیں پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، زمانہ حج میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب وہ حج کے بعد لوٹ آئے. بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیزن حج کا ختم ہو جائے اس کے بعد رکھ لے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ اپنے مقام پہ، اپنے جہاں سے چلا تھا حج کے لیے، اگر وہاں واپس آ جائے تو اس جگہ واپس آ کے باقی 7 روزے پورے کرے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں. حج تمتع اور قربانی کے مسائل کے لیے شرط یہ ہے کہ تمتع کرنے والے کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو. یعنی تمتع، حج تمتع اس کے لیے جائز ہے جو حرم کا رہنے والا نہ ہو، آفاقی ہو. حدود حرم کے رہنے والے اور محلی تو جب چاہیں عمرہ ادا کر سکتے ہیں، حدود حرم سے جا کے باہر جائیں، احرام باندھیں اور آ کر مکہ میں عمرے کے ارکان پورے کریں. حج کے لیے بھی یہ لوگ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر بآسانی حج ادا کر سکتے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تم کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں حج کے مہینے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. کون سے ہیں حج کے مہینے؟ شوال، ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے. فمن فرض، پس جس شخص نے لازمی کر دیا، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، جس شخص نے حج کی نیت کر لی، حج کا احرام باندھ لیا اور حج کے ارادے اب اس نے کر لیا، تو اب اللہ اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز آ گئیں. فلا رفسا، تو وہ بے پردگی نہ کرے، مباشرت نہ کرے، قربت نہ کرے، سب سے پہلی بات. ولا فسوقا، اور کوئی فسق و فجور کی، نہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کرے. اللہ کی نافرمانی عام حالت میں بھی، عام حالات میں بھی بہت گناہ کی بات ہے، لیکن حج اور احرام کی حالت میں اور زیادہ گناہ کی بات ہے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے زمانے میں لڑائی بھی نہ کرے. لڑائی جھگڑا کرنا عام دنوں میں بھی غلط بات ہے، لیکن خاص طور پہ حج کے دنوں میں لڑائی اور حج کے دنوں میں کوئی اللہ کی نافرمانی یا فسق و فجور والی بات کرنا، فرمایا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. رفس جنسی چھیڑ چھاڑ کو کہتے ہیں، یعنی عورت کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نہ کرے جس سے کوئی یعنی جنسیات کے موضوع پہ، سمجھے. یہ بھی عورت کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ماشاءاللہ بڑے سونے لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. کوئی بات ایسی کرنی نہیں. اب تیرا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ جڑ گیا، تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، حج کے زمانے میں کوئی جھگڑا مگڑا نہ کرے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں حج کا جو شخص ارادہ کرے تو یہ نہیں کہ بھائی فی توکل، اللہ توکل جا رہا ہوں، بس حج کی نیت کر لی، عمرے کی نیت کر لی، اب جا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، وتزودوا، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. یعنی پیسے، کچھ خرچہ، کھانے پینے کا سامان، جو اشیاء جن کی ضرورت، کپڑے. بھائی اللہ کے راستے میں حج کے لیے تو نکلے ہو، بھوک لگے گی، کھاؤ گے کہاں سے؟ یا فرشتے آ کے کھلا دیں گے؟ پیاس لگے گی، پانی کہاں سے پیو گے؟
یہ سب چیزیں ان کا خیال رکھو کہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حاجی کو نا وقار سکھا رہے ہیں کہ اپنی عزت اور اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کرنا. میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے دو. میں حج پہ آیا تھا اور گم گئے میرا پاسپورٹ اور میرے پیسے چلے گئے. کتنے وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ تو لوگوں نے بزنس بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، جب حج اور عمرے کے لیے نکلو تو اللہ توکل نہیں نکلو، بلکہ راستے کا سامان اور زاد راہ لے کے نکلو تاکہ تمہاری عزت نفس خراب نہ ہو، عزت نفس کے اوپر حرف نہ آئے، تمہاری حرمت، تم اللہ کے راستے کے مسافر ہو، اللہ کی مہمانی میں جا رہے ہو. جب کسی سے مانگو گے، سوال کرو گے اللہ کے نام پہ بابا، تو تم اللہ کے مہمان کہاں رہے؟ تم نے تو اپنی عزت خراب کرنی شروع کر دی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کے چلا کرو. اصل میں اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے نکلتے تھے بس وہ نکل پڑتے تھے اللہ توکل. اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دوران مانگنا گناہ کی بات ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پھر یہ کہہ دیا کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تو تقویٰ ہے. اگر تقوی کا سامان اپنے ساتھ لے کے نکلو یہ سب سے اچھی بات ہے. یعنی پیسے اور دیگر اسباب بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے، اور تقوی یہ نہیں کہ پیسے لے کے نکلیں. اب حاجی جو ہے شاہدولے کی طرح ادھر گھوم رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے سونا کہاں سے لوں، ٹی وی کہاں سے خریدوں، وی سی آر کہاں سے لوں، بیگم نے زیورات کا کہہ دیا تھا زیورات کہاں سے لوں. نکلا اللہ کے راستے میں، پیسہ بھی بہت دے کے آیا. اب وہاں پر بیگم کے لیے جو ہے وہ گولڈ کی جو دکانیں ہیں لائن سے سینکڑوں، وہاں پر پھر رہا. ایک دکان میں گیا کہ نہیں یہ جھمکا جو ہے وہ بیگم کو پسند نہیں آئے گا. وہ بولے گا اچھا اتنی خالص جگہ پہ گئے اور اتنا خراب لے کے آئے. ایک دکان سے دوسری دکان، تیسری دکان، اس کو چیک کر رہا ہے، کہیں بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے. اور وہاں پر دکانوں پہ سب اپنے دیسی لگے ہوئے، پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے. وہ بولے مرغا آ گیا، حاجی صاحب آ گیا، بس شیخ اس میں تنخواہ بھی اور کمیشن بھی، بس اس کو کاٹتا ہوں. پوچھے گا کہاں سے آیا، کسی طریقے سے حاجی کو حلال کر دو. حاجی کا کیا کام ہے سونے کی دکان پہ؟ حاجی کا تو کام اللہ کے گھر میں ہے. حاجی کا کام بس دن رات اپنے گناہوں کی معافی اور وہاں سے ایک نیا انسان کے جنم جیسا ہوتا ہے اس طور پہ اپنے آپ کو واپس لانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں زاد راہ بھی لے لو، راستے کے لیے سامان. بہترین چیز جو ہے تقویٰ، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اگر یہ چیز ہم وہاں سے لے کے آئے، حضور نے فرمایا کہ جس نے حج اس طریقے سے کیا کہ اس نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی فحش حرکت نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ جس دن صحیح مبرور حج یعنی مقبول حج کر کے اللہ کے گھر سے واپس لوٹتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جو بچہ، اس کے کاندھے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے. فرمایا ایسے. تو حج اور عمرے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں حج اور عمرے کے لیے آدمی جائے دو چیز لے کے آئے، صرف ایک کھجور اور ایک آب زمزم. تیسری چیز لانے کی ضرورت نہیں. دونوں متبرک چیزیں، ایک کھانے کی ایک پینے کی. باقی ٹی وی اور سونا تو ادھر ہمارے جیکسن ہائٹ میں بہت مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تقوی کے ساتھ جانے اور تقوی کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور وہاں سے تقوی کا ہی سامان لے کے آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرا کرو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کے فضل کو. یعنی اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک حاجی اگر حج کی نیت سے گیا، نیت تو اس کی یہی ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں.
اب وہاں جا کے کوئی اس کا کاروبار ہے یا بزنس ہے، کہیں کوئی تھوڑا بہت وہ اپنا معاملہ فٹ کر لیتا ہے، کہیں اس کی کرسپونڈنس ہے، کہیں کوئی رابطہ ہے، اب اس نے کوئی آرڈر لے لیا، کوئی بات کاروبار کی کر لی، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ یہاں سے سوٹ کیس بھر کے وہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر لے گیا، اب وہ وہاں بیچ رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے یہاں جو ضرورت ہے وہ چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا فضل تھوڑا بہت تلاش کر لو، کچھ اگر کاروبار کر لیا، ادھر ادھر مال کر دیا تھوڑا سا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس آؤ، لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام مزدلفہ پہ، مزدلفہ پہ مشعر الحرام پہ، مشعر الحرام سے مراد ہے مزدلفہ، مزدلفہ پہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی وقوف مزدلفہ کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، کما ہداکم، کہ جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں جا کے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ ہم گمراہ تھے، تو نے ہمیں راہ راست پہ لایا، اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جس طرح تمہیں ہدایت دی اس اللہ کو یاد کیا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، ثم پھر افیضوا پلٹو، من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات سے، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورا کر لو مناسک، یعنی پھر منا آ کر پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے کہ مینا میں آ کر اپنے باپ داداؤں کے قصے اور قصیدے بیان کرتے تھے، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی بڑائی اور فخر کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اپنے باپ داداؤں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، اب تو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اب ان کا ذکر نہیں، بلکہ یہاں آ کر اللہ کا ذکر کرو اسی طرح جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے، جتنا تم ان کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ تمہیں اب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، اے اللہ ہمیں دنیا میں سے عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہر وقت دنیا مانگتے ہیں، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اے اللہ ڈالر دے، اے اللہ مکان دے، اے اللہ بیوی دے، اے اللہ بچے دے، اے اللہ نئی کار دے، اے اللہ ایک اور کار دے، اے اللہ نہیں چلتی یہ گاڑی 4 ویل دے، 8 سلنڈر والی دے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اللہ سے مانگنی ہے، لیکن ایمان کہاں ہے، دین کہاں ہے، اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ تو کچھ نہیں مانگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا اتنی دی جائے گی جتنا ان کو حصہ ہے، مانگتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، دوڑ بھاگ یا مانگتے رہے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی، آخرت مانگی نہیں تو ان کو آخرت دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہ جو خالی دنیا مانگنے والے ہیں نا، جن کو کہا، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے، دنیا دے، دنیا دے، دنیا دے، اللہ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ منافق ہے۔
منافق تو کاروباری آدمی ہوتا ہے، کاروبار کے لیے تو یہ دنیا بڑی اچھی جگہ ہے عام جو سوچ کے لحاظ سے، تو کاروباری تو اس دنیا کا کاروباری ہے، تو وہ کہہ رہا ہے دنیا دے بس۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں مَن یقولُ، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا میں سے بھی بھلائیاں عطا فرما، حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دیکھو کتنی کمپریہنسو دعا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی مانگو اور دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، اور جہنم سے بچاؤ بھی مانگو، چھٹکارا بھی مانگو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ نے پہلے، چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں پہلے اور آخرت میں جائیں گے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ربنا، دعا یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا میں تم ہمیں حسنہ عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسنہ کیا ہے؟ حسنہ، حضرت علی نے فرمایا حسنہ نیک بیوی۔ دیکھو نیک بیوی، اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے یا نہیں؟ اور انسان کی اس دنیا کو جہنم بنانے کے لیے سینگوں والی بیوی کافی ہے بس، اور کوئی تکلیف باہر کی نہ ہو، ٹکر مارنے والی، لڑائی جھگڑا کرنے والی بیوی بس اس کو مل جائے، بس اس کا کھیل ختم۔ حضرت علی فرماتے ہیں حسنہ، نیک بیوی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مقام پہ کہ جس کو 3 چیزیں میسر آ گئی اس کو سمجھ لو دنیا کی حسنہ مل گئی۔ ایک نیک بیوی، یعنی نیک بیوی کا مطلب یہ سمجھے، یہ نہیں کہ بیوی نیک ہو اور خاوند جو ہے وہ ٹکر مارنے والا ہو، پینے پلانے والا ہو، وہ تو خرکار ہے، بدماش ہے، وہ تو شیاطین الانس ہے۔ یعنی نیک بیوی کے لیے نیک مرد اور نیک مرد کے لیے نیک بیوی۔ تو بیوی چونکہ سر چڑھ کے بولتی ہے نا، اسی لیے بیوی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچوں کی ماں بھی ہوتی ہے نا، اور ماں کا رتبہ زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور نے جو ہے عورتوں کے حقوق کے تحت کہا، اسی کا ذکر کیا۔ شیخ صاحب فرمایا نیک بیوی، یہ پہلی حسنہ، اور دوسری حسنہ کیا ہے؟ کوئی اچھی معقول سی سواری، یہ نہیں ہے کہ بہت ہی عمدہ ہو، ایسی سواری جو آپ کے کام نکال سکے۔ کار ایسی ہونی چاہیے، مہنگی نہیں ہو، لیکن ایسی ہو کہ راستے میں کہیں دھوکہ نہ دے، برف میں پھنس گئی، ایسی نہ ہو، مناسب ہو، سمجھے؟ اور کہیں جا رہے ہیں، راستے میں بیوی بچے سب بیٹھے ہیں اور اسٹارٹ نہیں ہو رہی، اب کیا کریں؟ اچھی سواری جو آپ کے ساتھ آپ کو دھوکہ نہ دے، جہاں آپ لے جائیں اس کو آن کر کے بس آپ کا ساتھ دے، بیوی بچوں کو پکنک پہ بھی لے جائیں، اس پہ نماز کے لیے بھی آ جائیں، مسجد میں برانکس اور جیکسن ہائٹ بھی خریداری کر کے بھی آ جائیں، سارے کام آپ کر دو، وہی اچھی گاڑی ہے۔ اور رہنے کے لیے ایک مناسب سا مکان، سبحان اللہ، اور اللہ وہ بھی دے گا، سب کہہ دیں آمین، آمین۔ ہاں یہ بات، جن کو ہے ان کو اور جن کو نہیں ہے ان کے لیے ایک تو اللہ تبارک اللہ دے گا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، ہر نماز میں مانگنا چاہیے، ہر روز مانگنا چاہیے، صبح شام مانگنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے مقام پہ کہ دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اچھی صحت ملے، آپ کی اولاد آپ کی تابع ہو، فرما بردار ہو، آپ کا کہنا ماننے والی ہو، دین پہ چلنے والی ہو، آپ کو دنیا کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو، ہلکی پھلکی تو آتی رہتی ہیں،
اور آپ کے معمولات زندگی ایک مناسب انداز سے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. داماد بھی ماشاءاللہ ایسا تابع فرمان ہمارے نور محمد صاحب جیسا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اچھے اچھے عطا فرمائے. فرمائے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی حسنات ہیں جس سے آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے. بھائی اگر بہو گھر میں اچھی ہے صحیح طریقے سے چل رہی ہے تو ساس سسر کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. اور داماد اگر اچھا ہے تب بھی ساس سسر جو ہے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو وقار کے ساتھ چل رہا ہے, ہماری عزت بھی کرتا ہے, بات بھی مانتا ہے, اپنے بچوں کو گھر والی کو بھی صحیح طرح پر لے کے چل رہا ہے. دعا بھی ملتی ہے, دعا کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پراسپیرٹی دیتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. تو یہ ساری دنیا کی حضور فرماتے نعمتیں ہیں. اور آخرت کی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب آسان فرما دے یا بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. یہ آخرت کی بھلائی. وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہم سب کو عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق. آمین. اللہ اکبر. تو یہ دعا جو ہے نا یہ ہر وقت مانگنی چاہیے. اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایسے لوگوں کا اپنے اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے. واللہ سریع الحساب. اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں ان کی کمائی سے کیا مراد؟ دونوں دینی اور دنیاوی دونوں کمائی. یہاں پر بھی جو کما رہے ہیں کم کما رہے ہیں اللہ برکت عطا فرما رہا ہے دنیاوی لحاظ سے, اور دینی لحاظ سے بھی جو ان کی کمائی ہے نماز پڑھتے ہیں, مسجد آنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑوں کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں, گھر میں سلوک اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. یہ دنیا میں جو کمائیاں کر رہے ہیں اصل میں یہ کمائی کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا فرمائے گا. تو دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کا اجر اور اس کی تنخواہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق حصہ ہے, یعنی دونوں جگہ حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب جلد کرنے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو, یعنی ایام تشریق میں. دیکھیں ایام تشریق اللہ نے پہلے فرمایا الحج اشہر معلومات. ذی-قعدہ, شوال, ذی-قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن, وہ 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں. اور یہ ایام تشریق ہیں عید الاضحیٰ کے وہ دن جب ہم تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ چند دن ہے تو اس کو فرمایا کہ یہ ایام معدودات ہیں, چند دن. یہ ایام تشریق کے چند دن ہیں, گنتی کے دن ہیں, ان میں اللہ کو خوب یاد کیا کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی مضائقہ نہیں. ومن تأخر, اور جو شخص 1 دن تاخیر کر لے فلا اثم علیہ, تو اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اور وہ بشرطے کہ اتقا, وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اور واعلموا, اور جان لو انکم الیہ تحشرون, تم اسی کے جانب حشر کیے جاؤ گے, جمع کیے جاؤ گے, پیش کیے جاؤ گے. حج کا ذکر آ رہا ہے, اور حج کی خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. تو بار بار ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتقو, تقوی, ان الفاظ کی ریپیٹیشن فرما رہے ہیں.
اب اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق، بڑا فصیح و بلیغ، بہت باتونی، بہت باتیں کرنے والا، بڑی جھوٹے قسمیں کھانے والا منافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسے کردار، ایسے کریکٹر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی اور سماج کے اندر بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب وہ دنیا کی زندگی کی جس کی وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی معلوم دیتی ہے، بڑی بھلی معلوم دیتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا سخت قسم کا جھگڑالو انسان ہے۔ بعض اوقات فتنہ پرور آدمی جو ہے، جو فتنہ چاہتا ہے، گھر میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، معاشرے میں بڑی باتیں کرے گا اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی باتوں کے اندر لوگوں کو الجھائے گا، اور اس میں بڑے اللہ رسول کی بات بھی کرے گا بیچ میں تھوڑی تھوڑی، تاکہ جو سامنے والا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھا کرو، ایسا شخص اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بڑا سخت قسم کا جھگڑالو آدمی ہے۔ اور حضور کی حدیث بھی آپ نے فرمایا أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کوئی بات ایسی کرے کہ جس سے بس جھگڑا اور فتنہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر نفی فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو، اے مسلم کمیونٹی کے لوگ، تم لوگوں کو ایسے شخص سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھری معلوم دیتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کی بات کو گواہی کے طور پہ بھی پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ ایسی باتیں کر کے لوٹتا ہے، اس کے دو ترجمے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو ولایت مل جاتی ہے، یعنی جب وہ ممبر اسمبلی کا منتخب ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے، سینٹ کا ممبر بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں لیڈر جب آپ کے پاس آئے گا ووٹ لینے کے لیے کیسی باتیں کرے گا، بس وہ ایسا ہوگا کہ بس وہ ہر گھر کے آگے ایک تیل کا کنواں کھدا ہے، نکالو تیل اور بیچو اور بس کماؤ کھاؤ، زبانی کلانی۔ اس کے دو ترجمے، جیسے میں نے کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد زمین میں لوٹتا ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب اس کو ولایت یعنی حکمرانی میسر ہو جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف لوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ اس میں فساد مچاتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اخنس ابن شریق میں نے کہا ایک منافق تھا جو بڑا فصیح و بلیغ، بڑی باتیں کرنے والا اور بڑی شیریں اور میٹھی زبان والا شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، ایسی باتیں کرتا ہے، حضور بھی کہا بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اندر کی صورتحال سے مطلع کیا اور کہا کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے، مسلمانوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتے ہیں اس کی باتوں کے اوپر فریفتہ مت ہو جانا، اس کی باتوں کے اوپر اپنا دل مت لے آنا، یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرح ہوا، اسلام سے پھر کر مدینے میں تھا، اسلام سے پلٹ گیا کیونکہ تھا تو منافق، واپس مکہ چلا گیا اور راستے میں جو مسلمانوں کے کھیت دیکھے ان کھیتوں کو جلا دیا، اور راستے میں مسلمانوں کے جو جانور دیکھے ان کو مار دیا، مارتا ہوا گیا یہی شخص۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات سے مطلع کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ جو تمہارے اوپر بڑی چکنی چکنی اور میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرے اور ان باتوں سے تم کو متاثر کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر پھسل نہ مت جانا، بلکہ اس کو پہلے تولنا، یہ ہے کون، یہ ایسی بات کر کیوں رہا ہے، یہ آیا اس نے فلاں کے خلاف بات کی تو کی کیوں، یہ نہیں کہ کسی کے خلاف بات کی تو آپ نے بھی کہا ہاں 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 بات صحیح ہے بھئی، وہ تو بہت ہی خبیث آدمی۔ پہلے آپ سوچیں کہ یہ فساد، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس آدمی کا، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، کیا یہ گاؤں میں بھی ایسی باتیں کرتا ہے، یہاں آ کے بھی وہ اسی حرکت کے اوپر چل رہا ہے، اس کو اس سے لڑانا، اس کو اس سے بھڑانا، اس کو اس سے رابطہ ختم کروانا، یہ چاہتا کیا ہے، اس کو الٹ پلٹ کو کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتا ہے لیکن مقصد اس کا اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا اور کھیتی اور نسل برباد کرنا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزۃ بالاسم، تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے اس کا غرور اس کو گناہ پہ۔ اگر کوئی اس سے کہے اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو، اس کی اطراحت، اس کا تکبر، اس کا اترانا، فخر کرنا اس کو گناہ پہ جماتا ہے۔ اللہ فرماتے فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایسے شخص کو جب کوئی یہ کہے، جب معاشرے میں، کمیونٹی میں، خاندان میں، اپنے لوگوں میں کوئی شخص جب ایسے فساد پھیلانے والی بات کرے اور اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ یار اللہ سے ڈرو، ایسی بات تم کیوں کر رہے ہو، تمہیں تو پتہ نہیں ہے اصل حقیقت، تو وہ، اور آپ اس کو اس کا صحیح چہرہ دکھا دیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے فخر کی وجہ سے وہ اسی پہ قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، کیونکہ اگر اس نے ایکسکیوز می کر لیا، کہہ دیا آپ کو یا ایکسکیوز کر لیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میں نیچا پڑ گیا، اور وہ اپنے آپ کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ اب دوسرے شخص کی مثال دیتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو لڑا دیتا ہے، اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ کمیونٹی میں، لوگوں میں، خاندان میں، اپنوں میں کوئی فساد نہ ہو۔ وہ ایسا امام ہے جو سب کو جوڑ کے اور ملا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جو کہتا ہے نہیں، تم کوئی بھی ہو، کہاں کے بھی ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، کسی علاقے کے بھی ہو، یہاں آئے ہو، یہاں پر تمہارا دشمن تمہیں مسلمان سمجھ کے ہی مارے گا، اگر مارے گا، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو لہذا سب ایک ہو کے رہو، نیک ہو کے رہو، مل کے رہو، جو کھاؤ، جو پیو، جو کچھ کرو، لیکن بحیثیت مسلمان سب مل کے رہو، اختلاف نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں تو ایسا بھی تو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ اتنی تم کو تقریر کر لی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافۃً، پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیکھو، یا آمنو، اے ایمان والو، اب وہ ایمان تو آدمی لے آیا، مومن تو ہے، یعنی یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ جو پسند کی چیزیں تھیں ان کو اپنا لیا اور جو اچھی نہیں لگی ان کو پیچھے کر دیا۔ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو اپنے 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ کے اوپر پورا پورا اپلائی کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر کے اندر بھی اسلامی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایمان کی، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی بات کا مذاکرہ اور ریویژن کیا کرو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھائی شراب جو ہے وہ واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی حرام ہے، اور مکہ مدینے میں بھی حرام ہے، اور کراچی اور ڈھاکہ میں بھی حرام ہے، پیرس اور سڈنی میں بھی حرام ہے۔ جو چیز ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم ارے یار یہ مولوی صاحب اور یہ امام صاحب اور یہ جو ہے نا یہ تو بس یہی باتیں کرتے ہیں، جہاں جس میں پروفٹ زیادہ ہے بس اس نے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیا۔ امریکہ ہے، امریکہ میں سب چلتا ہے، یا اب ہم امریکہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز تو وہاں بھی پڑھ رہے تھے بہت، ہاں بھائی امریکہ میں ڈالر بھی کمانے، نماز بھی پڑھنی ہے، دین پہ بھی چلنا ہے، اپنی اولاد کو بھی چلانا ہے، سارے کام جیسے وہاں کرتے تھے ویسے یہاں کرنے۔ وہاں چھوڑنے کے بھی نقصان تھے کم، یہاں چھوڑنے کے نقصان ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام میں پورا پورا داخل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ پر فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم ڈگمگا گئے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم چوک گئے، پھسل گئے، سلپ ہو گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئی، بات تمہیں پہنچا دی گئی، بات پہنچنے کے اور سمجھنے کے پھر تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، یاد رکھو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ پورے اقتدار کا مالک اور حکمت والا ہے، عزیز سارے اقتدار کا مالک، حکیم بڑی حکمت والا۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں، ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے جھرمٹ میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے۔ بھائی بات جب پیش کر دی گئی اور بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے باوجود اس بات کو نہ مانا جا رہا ہے، مانتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اب آخر میں یہ کہتے ہیں هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ،
کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں کے صاحبان کے جھرمٹ میں سے ان کے پاس آئیں کہ بھئی ہم اللہ ہیں اور یہ ہمارے فرشتے، اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں نیک کام کر لو، ایمان قبول کر لو؟ کیا یہ اس کے انتظار میں ہے؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، ان کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ تمام ہمارے سارے امور، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔